ایک درخت آپ نے دیکھا ہوگا لپٹس کا درخت، بہت بڑا بڑا درخت ہوتا ہے، لیکن آپ لپٹس کا درخت کب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جھکنا آتا ہے، اور جو جھک جایا کرتے ہیں وہ محفوظ رہا کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا خطرناک ماحول کریٹ ہمارے ملک میں کر رہا ہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ تمام میڈیا ایک ساتھ مل کر کے ہندو اور مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام اپنے ہم وطنوں سے، آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کبھی ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ ان کی خبریں 95% جھوٹ ہوتی ہیں، 5% کہیں ان کے پاس سچ ہوتا ہے، اسی میں نمک مرچ لگا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سارا ماحول ایسا کیوں کریٹ کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ماحول اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو ایسے سارے مدعے لا کر کے چھوڑے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کا بیان آتا ہے کہ اگر جامع مسجد دہلی کو توڑا جائے تو وہاں مورتیاں نکلیں گی، کبھی کچھ ہوتا ہے بولتے ہیں ابھی ایودھیا ہے، اب بنارس کی باری ہے۔ اس طرح کے جملے لا کر کے آپ کے جذبات کو برانگیختہ کیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں کا جو ماحول ہے وہ قابل رشک ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک سنستھا ہے سرو شکشا سیوا سمیتی، وہاں پہ ہندو اور مسلم سب مل کر کے اپنے علاقے کی شانتی اور انتی کے لیے کام کرتے ہیں اور سراہنیہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے تمام جگہ پہ اس کی ضرورت ہے کہ سب مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے، تبھی ہمارا ہندوستان مضبوط ہوگا۔ اور یہ بتائیے کہ یہ سارے مدعے ہندو مسلم مسجد مندر یہ سب ڈیبیٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ مجھے راحت اندوری کا ایک شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے کبھی کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ تو یہ سب چناؤ کا مسئلہ ہے۔ جب چناؤ ہوتا ہے تو یہ نیتا لوگ دہلی سے لکھنؤ سے اپنے اپنے علاقے میں آتے ہیں اور وہاں ہندو مسلم کا بیج بوتے ہیں کہ وہ ہندو ہے اور وہ مسلم ہے اور وہ ایسا ہے، اس کے یہاں نہیں جانا، اس کے یہاں نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کیوں نہیں جانا؟ وہی تو ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم نے جب آنکھیں کھولی ہیں، جب سے اسی سے تو ملاقات ہوئی ہے، اسی کے ساتھ تو ہم کھیلے ہیں، اسی کے ساتھ تو ہم سفر کیے ہیں، اسی کے ساتھ تو ہم پڑھنے جاتے ہیں۔ آج آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ ایسے لوگوں کو فوراً ایسے لوگوں کا منہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ جب آگ گاؤں میں لگتی ہے تو بجھانے کے لیے یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ ہندو کا گھر جل رہا ہے، کہ مسلمان کا گھر جل رہا ہے، کہ سکھ کا گھر جل رہا ہے، کہ عیسائی کا گھر جل رہا ہے، کسی کا بھی گھر جل رہا ہو، سب لوگ اپنے اپنے گھر سے بالٹی لے کر کے اور پانی لے کر کے دوڑتے ہیں اور آگ بجھا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی نیتا آپ کے گھر بجھانے آیا؟ کبھی کوئی نیتا آپ کے دکھ تکلیف میں آیا؟ کبھی نہیں آیا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا اور نہ آتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک ساتھ رہے ہیں، رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیے، کبھی اتحاد و اتفاق کو ختم مت کریے، کیونکہ یہی ایک پاور ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو میں اب تمام لوگوں سے، تمام ہم وطنوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جو اتفاق و اتحاد ہمارے بیچ میں ہے وہ آپ بالکل نہ مٹائیے۔ ٹھیک ہے، الیکشن ہے، آپ آزاد ہیں، آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں ووٹ دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی اور پارٹی کو دے رہے ہیں، آپ کسی اور پارٹی کے فیور میں ہیں تو ہم بولیں نہ، بات نہ کریں، ہماری آپ کی چپکلش ہو جائے، ہمارا آپ کا ٹھسن ہو جائے، ہم آپ ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیں۔ یہ ایک بیوقوفی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے ایسی بیوقوفی نہ کیجیے اور آپس میں مل جل کے رہیے۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری یہ اپیل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔